بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن۔ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پروگرام پیام سیام۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ درود و سلام کی فضیلت اور برکت پہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں لطف اور کرم، عنایت، رحمت اور محبت اس کی توفیق ہے کہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ ہم اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے غاروں میں، سجدوں میں، عبادت میں اپنے رب سے روتے رہے، یہاں تک کہ معراج کا وقت بھی آیا، وہ رات نصیب ہوئی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، پانچویں پہ نہیں، ساتویں پہ نہیں، سدرۃ المنتہا نہیں، بلکہ عرش مولا پہ پہنچتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ سے ہم کلام کرتے ہیں، تو رب پوچھتا ہے بتائیے مصطفیٰ کیا چاہیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولا میری امت کو بخش دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحہ اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگی۔ پھر دیکھیے کہ رب تعالیٰ جب اپنے پیارے پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آتا ہے تو عرش مولا پہ محفل سجا کے بیٹھ جاتا ہے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ تو فرشتے اور ملائکہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اے ملائکہ، جو میں کر رہا ہوں وہ تم بھی کرو۔ پھر فرشی پوچھتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشیو تم بھی وہی کرو جو میں کر رہا ہوں، جو میرے فرشتے کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ جب عرش پہ محفل سجا کے بیٹھ گیا، درود و سلام وہ عمل ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنا جاتا ہے۔ درود و سلام اللہ پاک کی سنت ہے۔ اللہ پاک حکم دیتا ہے تاجدار کائنات نماز ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خود عرش سے اتر کے زمین پر نہیں آتا اور آ کے وضو نہیں کرتا، قیام نہیں کرتا، رکوع سجود نہیں کرتا، بلکہ حکم کرتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج ادا کرتے ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں رب حکم دے رہا ہے، عملاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو جب باری آئی درود و سلام کی تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی جو میری چاہت ہے تو میں تمہیں اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اے ابن آدم، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی چاہت کوئی کوٹھی بنگلہ ہے، کوئی گاڑی پیسہ ہے؟ کیا ہے رب کی چاہت؟ مصطفیٰ چاہیں تو قبلہ تبدیل ہو جائے، مصطفیٰ چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج طلوع ہو جائے، حضور چاہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ رب فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے کائنات والو سن لو، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، سارے صحابہ، سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے مجدد، سارے مفسر یہ چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آدم علیہ السلام کی عرض کیا تھی؟ مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عرض بھی کیا تھی؟ باری تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ لیکن رب فرماتا ہے کیا؟ جب باری آئی آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، امت کے غمہار، رسولوں کے سالار، فقیروں کے داتا، غریبوں کے مولا، نبی کریم، رؤوف الرحیم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، حیات کائنات، آن کائنات، مبدأ کائنات، وہ روح کائنات جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، مسکرائے تو اداس دل چہکنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کے زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جو اشارہ کرے تو آفتاب فک ہو جائے، جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شک ہو جائے، جو سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی ہے، جس کو درخت بھی چل کے سجدہ کریں،
اور جس کے حکم پہ پتھر بھی کلمہ پڑھیں۔ جب اس مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے عرش پہ محفل سجا لی تو درود و سلام پڑھا۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی تکلیف ہو، ہم استغفار کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری توبہ، ہمارا استغفار قبول ہوا یا نہیں، یا ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں۔ لیکن درود و سلام وہ عمل ہے، جب سلام کیا جاتا ہے تو اس سے قربت نصیب ہوتی ہے، اور جب اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، جب ایک بندہ دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام، یعنی کہ تم پہ بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جب پورے ہفتے میں بندہ درود و سلام پڑھتا ہے، اس کا مفہوم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ پورے ہفتے میں جب بندہ کسی بھی گھڑی، کسی بھی لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے کملی والے آقا کی بارگاہ میں وہ درود و سلام لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ درود و سلام بھیجا۔ لیکن جب باری آتی ہے جمعے کے دن کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خود سلام سنتا بھی ہوں اپنے امتیوں کا اور جواب بھی دیتا ہوں۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں کملی والے آقا جواب دے دیں، جن کے سلام کا جواب اس بارگاہ سے آ جائے، ان کی زندگی میں کیسے کوئی پریشانی، کیسے کوئی دکھ یا تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام پڑھتے رہیے گا، کیونکہ درود و سلام وہ عمل ہے جو سارے دکھوں، ساری تکلیفوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ دنیا سے جب جدائی کا وقت آئے گا تو پہلا سوال پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، پھر پوچھا جائے گا تمہارا مذہب کیا ہے، اور تیسرا سوال نہیں پوچھا جائے گا، علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ دنیا میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو وہ لمحہ ایسا ہے کہ جب ہر گھڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس لمحے پھر فرشتوں کو بھی آقا حکم کریں گے کہ آج اس سے نہ پوچھو یہ کون ہے، آج مجھ سے پوچھو، یہ میرا غلام، میرا امتی ہے۔ تو پھر امتی بھی وجد میں آ کر کہے گا اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو، اے فرشتوں اب چھوڑ بھی دو مجھ کو، وہ دیکھو میرے خریدار چلے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام پیام سیام کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی ہوسٹ دیا کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔